لیکچر تھا اس سے ہٹ کے میرا سوال جی جی یہ تھوڑا سا کائنڈلی آپ بتا دیں اگر رفع یدین کے بارے میں کہ وہ یہ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ تواتر سے حدیثوں سے ثابت ہے اور ہم لوگ جو آپ بتاتے ہیں ہم اسی کے حضرت امام ابو حنیفہ کے متعلق ہیں. دیکھیں جی، رفع یدین کے حوالے سے بنیادی طور پر یہ سمجھیں کہ جو رفع الیدین کے حوالے سے لوگ دعویٰ کرتے ہیں پہلے ان کا مکمل دعویٰ لیا جائے. وہ کہتے ہیں رفع یدین رفع یدین، بھائی رفع یدین تو کہتے ہیں ہاتھوں کے اٹھانے کو. اب نماز کے شروع میں ہاتھ کو اٹھائیں تو یہ بھی رفع یدین ہے. رکوع جاتے رکوع سے اٹھتے، تیسری رکعت کے شروع میں سجدے جاتے سجدے سے اٹھتے، ہر تکبیر کے وقت ہر اونچ نیچ کے وقت، یہ سارا رفع یدین ہے. سوال یہ ہے کہ جو کہتے ہیں رفع یدین وہ کس مقام کی بات کرتے ہیں؟ پہلے وہ مقام جو ہے وہ متعین کریں کہ کن مقامات پہ تواتر کے ساتھ رفع الیدین کرنا ثابت ہے اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے وصال اقدس تک ثابت ہے. اگر آپ بات کرتے ہیں روایات کی، احادیث کی، تو جو رفع الیدین کے بارے میں روایات اور احادیث آتی ہیں ان میں نماز کے شروع میں توجہ کریں، رکوع جاتے رکوع سے اٹھتے، سجدے جاتے سجدے سے اٹھتے، دو سجدوں کے درمیان ہر تکبیر کے وقت ہر اونچ نیچ کے وقت تیسری رکعت کے شروع میں، ان مقامات پہ احادیث میں رفع الیدین کرنے کا ذکر ملتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ جب ان تمام مقامات پہ کرنے کا ذکر ملتا ہے، لیکن جو اس بات کا بہت زیادہ جو نا وہ چیلنج کر کے نرورا بھیڑتے ہیں، وہ تو کرتے ہیں صرف رکوع جاتے رکوع سے اٹھتے اور تیسری رکعت کے شروع میں نہ سجدے جاتے کرتے ہیں، نہ سجدے سے اٹھتے وقت کرتے ہیں، نہ سجدے کے درمیان کرتے ہیں، نہ ہی وہ ہر اونچ نیچ اور ہر تکبیر کے وقت کرتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ وہ جو چھوڑتے ہو ان مقامات پہ، وہ کس دلیل کے ساتھ چھوڑتے ہو، وہ کیوں چھوڑتے ہو؟ تو یقیناً وہ یہی کہیں گے کہ بھئی ان مقامات پہ نبی علیہ السلام نے چھوڑ دیا تھا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہم کہیں گے جب سجدے جاتے اور سجدے سے اٹھتے چھوڑ دیا تھا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے رکوع جاتے اور رکوع سے اٹھتے وقت بھی چھوڑ دیا تھا. دلیل اس کے اوپر سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی جامع ترمذی میں 257 نمبر حدیث ہے کہ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کے دکھاؤں؟ فصلی فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرۃ. حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود نے نماز پڑھ کے دکھائی تو صرف اور صرف نماز کے شروع نماز میں رفع یدین کیا، باقی نہ رکوع جاتے نہ رکوع سے اٹھتے، نہ سجدے جاتے نہ سجدے سے اٹھتے، نہ تیسری رکعت کے شروع میں باقی کسی مقام پہ رفع یدین نہیں کیا، اور نماز پڑھ کے بتا دیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث کو امام ترمذی نے بیان کیا اور کہا کہ حدیث و ابن مسعود حدیث حسن وبہ یقول غیر واحد من اہل العلم من اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کہ یہی کہا ہے نبی کریم علیہ السلام کے اہل علم کثیر صحابہ نے، والتابعین اور کثیر اہل علم تابعین نے، اور یہی نظریہ اہل کوفہ کا، یہی سفیان ثوری کا جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں. اور اس سلسلے میں سیدنا براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک حدیث موجود ہے. امام ترمذی فرماتے ہیں اور وہ براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ سے سنن ابی داؤد میں اور مسند ابی یعلا میں اور دیگر حدیث کی کتابوں میں حدیث موجود ہے کہ براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کبر الافتتاح صلاۃ رفع یدیہ، جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نماز شروع کرتے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے حتیٰ کہ آپ کے انگوٹھے کانوں کی لو کے قریب ہو جاتے، پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رفع یدین نہیں فرماتے تھے. تو ان احادیث کی بنیاد پر اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے، بالخصوص حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، امام ابن ابی شیبہ صحیح سند کے ساتھ، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام ابن ابی شیبہ حدیث لے کے ہے کہ حضرت عمر کے بارے میں اسود تابعی کہتے ہیں کہ حضرت عمر جب نماز پڑھتے تو شروع نماز کے علاوہ باقی کسی مقام پہ رفع یدین نہیں کرتے تھے.
مولا علی بھی نماز شروع کرتے تو شروع نماز کے علاوہ باقی مقام پہ رفع دین نہیں کرتے تھے. سیدنا عبداللہ ابن مسعود جلیل القدر صحابی شروع نماز کے علاوہ باقی مقام پہ رفع دین نہیں کرتے. مولا علی اور مولا علی کے شاگرد اور عبداللہ ابن مسعود اور عبداللہ ابن مسعود کے تمام شاگرد وہ نماز میں رفع دین نہیں کرتے. امام شافعی نماز میں رفع دین نہیں کرتے. کثیر اجلہ تابعین بڑے بڑے وہ تابعین جو صحابہ کرام کے دور میں فتوے دیا کرتے تھے وہ تابعین بھی نماز میں رفع دین نہیں کرتے. امام مالک بن انس امام دار الہجرہ حدیث کی جو سب سے پہلے اسٹیبلش ہونے والی پوری دنیا میں کتاب موطا امام مالک کے مصنف ان کی فقہ کی کتاب المدونۃ الکبریٰ میں یہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ امام مالک رفع دین کو ضعیف سمجھتے تھے. امام مالک اور آج پوری دنیا میں جتنے مالکی ہیں جو امام مالک کی فقہ کو ماننے والے ہیں وہ نماز میں شروع نماز کے علاوہ رفع دین نہیں کرتے. اور پوری دنیا میں جو میجورٹی مسلمانوں کی احناف کی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے مقلدین کی ہے وہ بھی نماز میں شروع نماز کے علاوہ رفع دین نہیں کرتے. تو ان دلائل کی بنیاد پر بھی حمد تعالیٰ یہ مسئلہ بالکل واضح ہے. ٹھیک ہے جی. اور بات یوٹیوب پہ وہ مرزا صاحب کا ایک بیان سنا تھا تو اس سلسلے میں بات میں نے جواب دے دیا ہے اس کا. باقی پھر اس کے اوپر یہ کہ کچھ دھوکے دیتے ہیں اور عوام الناس کو مغالطات کا شکار کرتے ہیں. توجہ کریں ذرا, ایک دھوکے کا میں جواب عرض کر دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں جی کہ آپ نماز کا طریقہ قرآن اور بخاری مسلم سے ثابت کریں. نماز کا طریقہ قرآن اور بخاری مسلم سے. اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا خطبہ حجۃ الوداع بھی بیان کرتے ہیں. اب توجہ سے سننا, جو اہل علم ذرا علم سے شغف رکھنے والے ذرا میری بات توجہ سے سنیے. آپ نے حضور نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ ارشاد فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب اور ایک سنت. کتنی چیزیں؟ ایک اللہ کی کتاب اور دوسری حضور کی سنت. تو کسی مسئلے کو ثابت کرنا ہے تو قرآن اور سنت سے. کسے؟ لیکن انہوں نے بدل دیا, کہتے ہیں قرآن اور بخاری مسلم سے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو حدیث ہے حجۃ الوداع کی, توجہ سے حدیث حجۃ الوداع کی کہ میں قرآن اور سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں, یہ حدیث کس کتاب میں ہے؟ یہ حدیث بخاری مسلم میں ہے؟ نہیں سمجھا بھئی, یہ حدیث ہی بخاری مسلم میں نہیں ہے. آپ کہتے ہیں بخاری مسلم سے ثابت کریں کیونکہ نبی علیہ السلام نے دو چیزیں چھوڑی, کتاب اور سنت. میں کہتا ہوں یہ کتاب اور سنت والی حدیث یہ بخاری مسلم سے پہلے نکال کے دکھائیں. بھئی جو حدیث دلیل کے طور پہ پیش کر رہے ہو یہ بخاری مسلم میں ہے ہی نہیں. نہ بخاری میں, نہ مسلم میں, نہ ترمذی, نہ ابو داؤد, نہ ابن ماجہ, نہ نسائی صحیح سند کے ساتھ نہیں ہے. تو کہاں ہے؟ یہ جا کے 5ویں صدی کی کتاب مستدرک حاکم میں ہے. اور مستدرک حاکم میں حدیث امام حاکم لے کے آئے اور آخر میں لکھا وَذِكْرُ الْاِعْتِصَامِ بِالسُنَّةِ غَرِيبٌ, کہ یہ جو سنت کو قائم پکڑنے والی بات ہے نا یہ غریب ہے. یہ کیا ہے؟ اس میں اسماعیل بن ابی الاویس راوی متفرد ہے. کہاں سنت کی بات, یہاں سنت کا بیان غریب ہے. بھئی جس حدیث کی بنیاد پر آپ پورا مقدمہ کھڑا کر کے بیٹھے ہیں قرآن حدیث قرآن حدیث, بھئی وہ حدیث تو بخاری مسلم سے نکالے. جب وہ حدیث ہی بخاری مسلم میں نہیں ہے تو یہ اپنی طرف سے کہتے ہیں جی قرآن اور بخاری مسلم سے ثابت کریں. یہ تحکم اور سینہ زوری نے تو اور کیا ہے. یہ ہمارا دعویٰ, ہمارا ایمان ہے کہ قرآن جتنے کا جتنا ہے وہ سارے کا سارا دو گتوں کے اندر بند ہے. کوئی قرآن کی آیت قرآن سے باہر ہے نہیں رہ گئی, اور نہ باہر سے قرآن کے اندر کوئی چیز آئی ہے. لیکن دنیا کی کسی حدیث کی کتاب کے بارے میں آپ یہ دعویٰ اور کلیم نہیں کر سکتے کہ حضور کی جتنی حدیثیں ہیں وہ ساری کی ساری بخاری اور مسلم میں آ گئی ہیں, یا جو بخاری مسلم سے باہر ہے وہ حدیث ہی نہیں ہے, یا جو بخاری مسلم سے پہلے حدیث کی کتابیں لکھی ہیں وہ بخاری مسلم کے آنے کے بعد کل عدم ہو گئی ہیں. یہ تو بہت بڑا ظلم ہے, یہ تو ناانصافی اور بہت بڑا ظلم اور جزاف ہے. تو یہ اپنی طرف سے لوگوں نے گڑنتو چیزیں بنائی ہوئی ہیں. قرآن اور بخاری مسلم سے ثابت کریں, قرآن کے بعد سنت سے ثابت کرنا ہے, اور سنت بخاری مسلم میں محصور نہیں ہے. میں 20 مثالیں پیش کر سکتا ہوں اس پر کہ بخاری مسلم میں احادیث موجود ہیں لیکن وہ سنت طریقہ نہیں ہے. سنت طریقہ وہ ہے جو بخاری مسلم کے بعد دوسری کتابوں میں ہے,
اس کی میں نے کئی دفعہ مثال پیش بھی کی ہے کہ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ 4 حدیثیں 2 صحابہ سے لے کے آئے، 224، 25، 26 اور ایک حدیث درمیان میں جا کے کہ حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ دونوں صحابی اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا۔ صحیح بخاری میں 4 حدیثیں، اور یہی احادیث صحیح مسلم میں موجود ہیں۔ بخاری مسلم میں بیٹھ کے پیشاب کرنے کا طریقہ موجود نہیں ہے، نہ حدیث موجود ہے، تو اب کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کو سنت قرار دیں گے؟ لیکن جن کے سر پھرے ہوئے وہ اپنی مرضی جو مرضی کرتے پھرے، وہ کہتے ہیں سنت ہے جی، ٹھیک ہے سنت ہے، دب کے رکھو، کم کھچ کے رکھو۔ لیکن پوری اسلامی ہسٹری میں کسی امام کسی محدث نے کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کو سنت قرار نہیں دیا۔ تو اب پھر کیا کریں؟ اب آگے چلیں گے، حدیث کی کتابیں دوسری دیکھ لو۔ جامع ترمذی میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ حدیث لے کے حدیث نمبر 12 سیدہ عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ فرماتی من حدثکم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یبول قائما فلا تصدقوه، جو تمہیں یہ بیان کرے کہ حضور کھڑے ہو کے پیشاب کرتے تھے اس کی تصدیق نہ کرو۔ ما کان یبول الا قاعدا، حضور تو بیٹھ کے ہی پیشاب فرمایا کرتے تھے۔ تو اب اس حدیث کے مطابق سنت بیٹھ کے پیشاب کرنا ہے، کھڑے ہو کے پیشاب کرنا سنت ہے؟ بولے سنت ہے؟ اب پھر وہ جو حدیثیں 4 ہیں ان کا کیا کریں؟ اس کے مختلف جوابات علماء نے دیے، فقہا محدثین نے۔ بعض نے کہا کہ وہ عمل اور طریقہ منسوخ ہو گیا، بعض نے کہا وہ احادیث مرجوع ہیں، یہ حدیث راجح ہے، بعض نے یہ کہا کہ وہ کسی جو نا وہ بیماری کی حالت میں رخصت کے طور پر تھا، اور سنت طریقہ جو ہے وہ سیدہ عائشہ کی حدیث کے مطابق ہے بیٹھ کے پیشاب کرنے کا۔ بعض نے اس کو منسوخ قرار دیا، اور منسوخ کے حوالے بھی میں پیش کر سکتا ہوں۔ تو توجیحات کر کے ان احادیث کا جواب ضرور دیا ہے، لیکن ان احادیث کے مطابق عمل کرنے کو سنت قرار نہیں دیا۔ اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ رفع دین کی بھی امام بخاری 2 صحابہ سے 4 ہی حدیثیں لے کے آئے، مرفوعاً جو لے کے آئے 4 حدیثیں۔ تو اب اسی طریقے سے اور بے شمار مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں کہ یہ کوئی قاعدہ ضابطہ اصول نہیں ہے، یہ سینہ زوری سے اور اپنے تحکم سے انہوں نے بنا لیا ہے کہ قرآن اور بخاری مسلم سے۔ بھائی کیوں قرآن اور بخاری مسلم کا آپ کسی کو محصور اور جو نا وہ محدود کیوں کرتے ہیں؟ قرآن اور سنت سے۔ مسئلہ کیسے ثابت کرنا ہے؟ قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔